مسلین اہل جنت کی صفات بیان کر کے یہ لوگ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ نو، اس صورت میں نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نو ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن چند ایک افراد کے سوا باقی قوم ایمان نہیں لائی۔ تو 4 بت تھے، ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کو یہ قوم پوجتی رہی۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ان کفار میں سے کسی کو روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ دعا قبول ہوئی، سب کو غرق کر دیا۔ سورۃ الجن، کچھ جنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سنا، اس صورت میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنات شیاطین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمانوں پر جا کر کچھ باتیں سنتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو جنات کو اوپر جاتے وقت شہاب ثاقب پڑھتے، انہوں نے وجہ معلوم کرنے کے لیے کچھ جماعتیں تشکیل دیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ پر فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرے نخلہ کے مقام سے تو انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور ایمان لے آئے۔ پھر اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی تو مزید اسلام لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے نبی ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، علم غیب اللہ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے غیب کی خبروں کے لیے پسند کرتا ہے تو اسے غیب کی خبروں پر مطلع کر دیتا ہے۔ سورۃ المزمل، اس کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو چادر میں لپٹ گئے، اس کا نام سورہ مزمل ہے۔ یا ایھا المزمل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، نبوت کی عظیم ذمہ داری دی گئی تو آپ علیہ السلام کو سردی لگنے لگی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر میں لپیٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار محبت کے لیے فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، شروع میں نماز تہجد فرض تھی، رات کے تہائی حصے میں تہجد ادا کریں۔ تہجد کے بہت سے فوائد ہیں، یہ خلوت میں عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تقریباً 1 سال بعد تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ سورہ کے آخر میں نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ اور توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، مدثر کا معنی ہے جو مزمل کا ہے، یعنی چادر میں لپٹنے والے۔ اے چادر میں لپٹنے والے اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے پروردگار کی تکبیر کہیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وثیابک فطہر، گندگی سے کنارہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مشہور صفات بشیر اور نذیر ہیں، یہاں صرف نذیر کا تذکرہ کیا کیونکہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، مسلمان بہت کم تھے، کفار زیادہ تھے، اس لیے صرف نذیر کا ذکر کیا۔ علیہا 19، جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد 19 ہوگی، 19 بتلائی جاتی ہے۔ اس تعداد کے بتانے میں کفار کا امتحان ہے، وہ مانتے ہیں یا مذاق بناتے ہیں۔ بجائے ماننے کے ایک نے کہا 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ معاذ اللہ، انہیں جواب دیا کہ یہ فرشتے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، مجرمین اہل جہنم سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سورۃ القیامہ، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھائی، اس لیے اس کا نام قیامہ رکھا گیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم انسان کو دوبارہ لازمی زندہ کریں گے۔ انسان کو یہ سمجھ لینا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے، غلط فہمی ہے، ہم تو اس کی انگلیوں کے پورے بھی جمع کریں گے۔ اللہ اللہ، نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسا مادے کو کہتے ہیں جو اسے برائی اور پر ملامت کرتا ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کے الفاظ اور معانی محفوظ اور محفوظ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ جلدی پڑھنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو یاد کروانا اور پڑھوانا تو ہماری ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی زبان مبارکہ کو نہ ہلائیے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یا انسانی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے۔ انسان کو اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے، جب اس کی تخلیق ایک ناپاک قطرے سے ہے تو پھر اکڑ کس بات کی ہے۔ سورۃ الدہر،
دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک وقت میں وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، اسے کان اور آنکھیں دی۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کی آزمائش ہے، وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ ان ھذہ تذکرہ، قرآن کریم کو اللہ نے نصیحت بنایا ہے، انسان کوشش کرے اور محنت کرے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، اگر کوئی ہدایت کا ارادہ بھی نہ کرے تو پھر قرآن سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سورۃ المرسلات، مرسلات کا معنی ہے ہواؤں کا چلنا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے چلنے کی قسم کھائی، اس وجہ سے اس کا نام سورہ مرسلات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائیں۔ قسم ہے ان آندھیوں کی جو مسلسل چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے نصیحت لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں تو یہ بعد میں مذکورہ چیزوں پر دلیل ہوتی ہیں، یہاں وہ قیامت کا وقوع ہے، یعنی جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، یہاں متقین کے لیے جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ متقین جنت کے سائے، چشمے اور میووں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں نیک اعمال کا یہ بدلہ ہے، اب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ یہ جنت اسی کا مزہ ہے جو رمضان المبارک میں بیٹھ کر تم وقت نکال کر میرا قرآن سنتی تھیں اور پھر قرآن کے میں اپنے عقائد کو درست کرتی تھیں اور اپنی عبادات کا طور طریقے قرآن سے سیکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی اعمال نصیب فرمائیں جو اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔